اور بیلا، اور اس کے بعد فرمایا کہ لو آج سے تم بھی ثواب کی حقدار بن گئی کہ جب جب کوئی عورت اپنے بچوں اور خاوند کے لیے روٹی پکائیں گی اس کو سنت کا ثواب دیا جائے گا. کہ میں نے حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ بابا جان پھر بھی ایک معاملے میں تو علی ہم سے بڑھ گئے، ہمارے شوہر ہم سے زیادہ ہے نیکیوں میں. تو نبی پاک نے فرمایا بیٹی اب کیا معاملہ ہے، اب کیا شکایت ہے تمہیں؟ کہا کہ بابا جان وہ علی تو آپ کے ساتھ بھی جہاد کرتے ہیں، جہاد کرنا تو سنت ہو گیا نا، ہم تو وہ نہیں کر سکتی. اب دیکھیے یہاں عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا اللہ کے نبی نے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر تھکا ماندہ گھر آتا ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کا خوش دلی کے ساتھ مسکراہٹ سے استقبال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسکراہٹ کے بدلے ایک جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب مردوں کو تو کبھی کبھی جہاد کا موقع ملتا ہے، عورت جب چاہے جہاد کرتے رہے، اسمائل دیتے رہے اور جہاد کا ثواب لیتے رہے. تو اب بتائیے عورتوں کو کتنا بلند کیا ہے، ثواب میں بلند کیا، سوسائٹی میں بلند کیا، حقوق میں بلند کیا. کون سی فیلڈ ہے جہاں عورت کو حق بلند نہیں کیا؟ ہوتا کیا ہے، بھائی نے جو پہلے ایک بات کہی کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک بار میڈیا پہ میرا ایک سوال ہوا تھا مجھ سے کہ پردوں کے بارے میں جو آج کل ہے کیا یہ اسلام کا نہیں لگتا سختی ہے، قانون ہے کہ یہ لاد دیا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا ایک بڑا پیارا جواب دیا تھا، وہ سن لے. پردہ ایکچوئل میں اسلام کی زیادتی نہیں ہے. لوگوں کو پردے کی بنا پر زیادہ تر سوچتے ہیں کہ عورت کو دبایا گیا ہے. عورت کو دبایا نہیں گیا، اس کی عظمت اور اس کی عزت کا تحفظ فراہم کیا گیا ہے. پردہ ایکچوئل میں تحفظ دیتا ہے. تو میں نے اس میں کہا یہ بتائیے کہ جو نند ہوتی ہے چرچ میں وہ کیسے رہتی ہے؟ سر چھپا ہوتا ہے ان کا، گلوز پہنی ہوتی ہے، اپنے جسم کو چھپائے ہوتی ہے. کیوں؟ کہا کہ صاحب یہ اس لیے اس لباس میں ہوتی ہے، یہ مقدس ہے ہمارے لیے. میں نے کہا بس فرق اتنا ہے کہ عیسائیت کچھ معاشرے میں کچھ خواتین کو عزت دینا چاہتا ہے، اسلام ہر خاتون کو عزت دینا چاہتا ہے. بس فرق یہ ہے. اب آپ خود چوائس کر لیجئے اسلام میں کیا ہے. جی سر جی. آج کے اس کے دور میں عید میلاد النبی جس طرح بجایا جا رہا ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اس کا شارٹ کٹ ہے جواب یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے. اس تعلق سے علماء بھی فتویٰ دیتے ہیں اور فتوے آ چکے ہیں کہ ڈی جے وغیرہ یہ سب بجانا ناجائز ہے، چاہے میلاد النبی ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی موقع ہو. وہ کون سا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے لیکن رسول نے نہیں کیا؟ یہ پہلی ہے بھائی، اس کا جواب میں بھی نہیں دے سکتا. تو ایسے تو بہت سے کام ہیں. قرآن کو کب کتاب کی شکل میں لکھا گیا؟ اس کے بارے میں بخاری شریف میں ایک پورا چیپٹر ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی جلد دوم میں ایک جامع قرآن کا پورا چیپٹر بیان کیا. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل دی گئی. جب ایک جہاد میں بہت سارے جو ہے حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر کے کہنے پر ابو بکر نے کتابی شکل دی. بعد میں عثمان غنی کے دور خلافت میں اس کے بہت سارے نسخے بنائے گئے اور مختلف ایریوں میں اس کو بانٹ دیا گیا. جس طرح ہمارے نبی نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے تھے، اگر ہم ایسے لوگوں کو ہمارے ساتھ زیادتی کریں، ہم اسے معاف نہ کریں تو کیا یہ گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اسے سزا دلاتے ہیں کسی ذریعے سے، کورٹ سے، اس سے، تو گناہ تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ثواب کے حقدار نہیں ہیں. معاف کر دیں گے تو آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے. ہمارے حضور خاموشی پسند کرتے تھے، لیکن آج مسلمان ہر عید میلاد النبی پر جلوس نکالنا، نعرے لگانا صحیح ہے؟ نہیں، خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے بھی نہ لگائے جائیں. سب سے پہلے تاریخ اسلام میں نعرہ خوشی کے موقع پہ لگایا جاتا ہے. حضرت عمر جب اسلام لائے تھے تب مسلمانوں نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا. تو عید میلاد النبی پر جو جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں ڈی جے ہوگی، یہ سوال کا میں جواب دے چکا ہوں، ڈی جے کا ہے. ہم لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے اتنی دھوم دھام سے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کا بھی جواب ڈیٹیل طلب ہے. یہ آج کے جدید دور میں مسلمان بھائی ٹائی لگا سکتے یہ نہیں، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ شعار عیسائیت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے. لباس وہ ہو کہ جو مطلب بہتر ہو. زمانے حال میں مسلمان بھائیوں کو اور اسلام کو ٹیررزم کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے. یہ تو بہت لمبی ڈیٹیل چاہیے ٹیررسٹ کے بارے میں. نبی کے نکاح پر روشنی ڈالیے. نکاح نبی پاک نے 11 کیے ہیں کل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی اللہ کی جانب سے آپ جتنے چاہے نکاح کریں. کچھ خصوصیات نبی کی ہے کہ مہر کی آپ کو پرمیشن تھی کہ مہر نہ بھی رکھے تو نکاح، لیکن نبی نے ہر نکاح پہ مہر رکھا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر گواہ کے بھی نکاح کر سکتے تھے، یہ بھی اجازت تھی، لیکن نبی نے گواہ کے ساتھ نکاح کیا ہے. تو نبی کے لیے اجازت تھی، ہمارے لیے 4 سے زیادہ کی نہیں ہے ٹائی.
نبی نے 11 مرتبہ کیا ہے 11 شادی کیوں نکاح فرمایا؟ اب یہ تو بہت لمبی گفتگو ہے یار، اگر کوئی شخص غلط برتاؤ کرے اس کے ہمارا کیا ہے اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں، یہ لاسٹ اس کے بعد ختم کر دیں گے. ڈیوری سسٹم واٹ از دیئر دا پرمٹ ان دا اسلام. یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے، یہ اسلام میں جو ڈیوری لکھا ہے انہوں نے ڈاوری اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ ماں باپ راضی بخوشی جتنا دے دے اس کا اجازت نہیں ہے مانگنا. ایک شخص نے، بس چھوٹی سی بات اس پہ ختم کر دوں گا، ایک شخص نے حضرت امام مالک کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو ہر چیز دوں گا اپنے بیٹی کے نکاح میں. اتفاق سے دوسرے بادشاہ نے اس پہ حملہ کیا اور وہ جان بچا کے بھاگا، حکومت ہاتھ سے نکل گئی. اور اس نے بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو قسم کھائی ہے، کیا کروں. امام مالک کے پاس آیا تو امام مالک نے فرمایا کہ تو اپنی قسم کو پورا کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ تو اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے دے. جب تو نے قرآن دے دیا گویا ہر چیز، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر تر اور خشک چیز کا بیان ہم نے اس قرآن میں کر دیا ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے. ہم نے ابھی دیکھا ہے عید میلاد النبی کے موقع پر کعبہ مدینہ بنائے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ علماء اس کو جائز نہیں کہتے. ایک زمانے میں بھی اس کے تھوڑا سا فیور میں تھا، لیکن جب سے مفتی جلال الدین امجدی صاحب کا میں نے فتویٰ پڑھا تو یہ ایک ہمارے اہل سنت کے بہت اچھے ذمہ دار عالم گزرے ہیں، تب سے میں نے بھی اپنے رائے سے رجوع کیا کہ یہ کعبے وغیرہ کے جو ماڈلز بنائے جاتے ہیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے. پھانسی کا وقت فجر کے بعد اور فجر کے پہلے کیوں ہے؟ یہ تو بھائی ججز ہی بتا سکتے ہیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مجھے نہیں پتہ اس کا. لیکن میرے خیال سے میں نے ایک بار سوچا شاید، کیونکہ میں تھوڑا سا لا پڑھا لیکن لا میں یہ نہیں پڑھایا گیا، لیکن میں نے سوچا ایک بار، تو میرے خیال سے یہ ہے کہ فجر کا بیچ کا وہ جو وقت ہوتا ہے، رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن نیا شروع ہوتا ہے، تو ایک ایسے ٹائم کہ نہ رات بھی ہے دن بھی نہیں ہے، مطلب آخری رات اور دن کا شروع بھی نہیں ہوا، اس وقت اس کو دی جاتی ہے تاکہ دوسرا دن دیکھ ہی نہ پائے. چلیے تھینک یو سر. Friends, up till now you have listened the advice given by learned Maulana Farooq Sahab. It's a subject which can end never. Discussion will go on, questions will come, answers will go on. But then on your behalf, because we are the students of a polytechnic and ultimately we have to look after our duty as well. You have to attend the classes also. So from that point of view, I am concluding this function here, and on your behalf I express my gratitude towards Maulana Farooq Sahab for his learned talk he has given here. I am very much thankful to him on your behalf. You are requested to sit here. You will be served with sweet sharbat, but meanwhile we will be doing our own activities further. Thank you. Thank you. أحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء